بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر فار کمنگ. انشاءاللہ آج کی کلاس میں پچھلی کلاس کی کنٹینویشن میں ہم ڈسکس کریں گے ورچوز آف دا قرآن. لاسٹ کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن مجید ایک میریکل ہے اللہ رب العالمین کا، اور قرآن مجید میں کچھ ایسی انفارمیشن ہسٹوریکل فیکٹس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. قرآن مجید کی اس کو کہیں گے وائی قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، اس کو میں نے پروف کیا یوزنگ 4 آرگومنٹس. وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا تاکہ ہمیں کانفیڈنس ملے. تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے کچھ فضائل ڈسکس کریں گے کہ تاکہ ہمیں موٹیویشن آئے قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے حوالے سے. جو قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو 4 آرگومنٹس پڑھائے تھے وہ کیا تھے؟ نمبر 1 میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ سپوز ایک آئی اسپیشلسٹ ہے اور وہ 100 سال پہلے ایک کتاب لکھتا ہے آئی کے اوپر، تو کیا چانسز ہیں 100 سال بعد اس کی کتاب اوتھینٹک ہونے کے؟ تو آپ سب نے کہا تھا کہ آبویسلی وہ اس میں مسٹیکس ہوں گی کیونکہ 100 سال بعد نالج بڑھ چکا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید پہ ٹیسٹ آف ٹائم لگائیں. قرآن مجید جو ہے 15 صدی تقریباً ہونے لگا ہے قرآن مجید کو نازل ہوئے. تو قرآن مجید میں جتنی انفارمیشن ہے وہ ٹائم کے مطابق پروو ہوتی جا رہی ہے بجائے کہ اس میں کوئی سنگل مسٹیک بھی نکلے. تو ٹیسٹ آف ٹائم کو واحد دنیا کی کوئی کتاب اگر پورا کرتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس نے صرف آئی کے اوپر نہیں بلکہ مختلف آرگنز کے اوپر بات کی ہوئی ہے، کڈنی کے اوپر، ہارٹ کے اوپر، لنگز کے اوپر وغیرہ وغیرہ، دماغ کے اوپر، اب تو اس کی کتاب میں چانسز زیادہ ہو جائیں گے ایرر کے. کیوں؟ کیونکہ پہلے اگر 10 مسٹیکس نکلنی تھی اب 100 نکلیں گی کیونکہ ملٹیپل سبجیکٹس ہیں، ویریڈ سبجیکٹس ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس. جب بھی کسی کتاب کو انالائز کرتے ہیں تو اس پہ ٹیسٹ آف ٹائم لگاتے ہیں اور ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس لگاتے ہیں. اب آپ ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹ جب قرآن پہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن میں کتنے موضوعات ہیں، ایک موضوع تو نہیں ہے. قرآن میں اللہ اکبر ہسٹری کا نالج ہے، قرآن میں سائیکالوجی کے کانسیپٹس ہیں، سوشیولوجی کے کانسیپٹس ہیں، قرآن مجید زوالوجی کے کچھ باتیں کرتا ہے، قرآن مجید میں اسٹرانومی ہے، قرآن مجید میں سوشل سائنسز ہے، قرآن مجید میں لاز ہیں، انہیریٹنس لاز ہیں، کرمنل لاز ہیں. اتنے ویریڈ سبجیکٹس پہ قرآن گفتگو کر رہا ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے کھل کھل کے. لیکن اس کے باوجود اتنی صدیوں بعد ایک بھی فیلڈ کی یہ چیزیں ہم اٹھائیں اور ان میں کوئی مسٹیک نکال کر دکھائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن مجید ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس پہ بھی پورا اترتا ہے. تیسری میں نے آپ کو مثال دی تھی ٹیسٹ آف سنگل آتھرشپ. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو کتاب آئی اسپیشلسٹ نے لکھی اس نے کسی سے ڈبل چیک نہیں کرائی، خود ہی لکھ دیا، نہ کسی سے مدد لی. اس کی کتاب میں مسٹیک کے چانسز زیادہ ہیں، یا تو کسی سے ہیلپ لے لیتا تو چلو کوئی مسٹیک ڈبل چیک. اب دیکھیں یہی آپ قرآن مجید پہ لگائیں، خدا نہ خواستہ لیٹ سے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ قرآن مجید پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. تو یہ کہتے ہیں اورینٹلسٹ اور جو سو کالڈ اسلاموفوب اورینٹلسٹ کی بات کر رہا ہوں، یا ایسے لوگ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر صرف انہوں نے لکھا ہے، سنگل آتھر ہیں، تو کیا سنگل آتھر اس طرح کا ورک پروڈیوس کر سکتا ہے جس میں ہسٹری کا نالج ہے، جس میں اوشنز کا نالج آ رہا ہے، جس میں ایمبریولوجی کا نالج آ رہا ہے، جس میں اتنی ڈیپتھ میں جا کر بات ہو رہی ہے؟ سنگل آتھر کیسے اس طرح کا ورک پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ بھی 23 سال میں؟ تو یہ بھی آرگومنٹ خلاف جاتا ہے ان کے کہ سنگل آتھرشپ ہے. قرآن مجید ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان کی طرف سے. ٹھیک ہے. چوتھا میں نے آپ کو آرگومنٹ بتایا تھا کہ وہ ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ آئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کتاب تو پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے، اس کی آنکھوں پہ لکھی ہوئی کتاب. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں آئی کا، اس نے کہاں سے آئی کے اوپر کتاب لکھ دی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ آف آتھرشپ، یا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ٹیسٹ آف کریڈیبلٹی، کہ اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک انسان نے قرآن لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے، پروڈیوس کیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہی بتا رہا ہے اور ان کی سیرہ بتا رہی ہے، امی تھے.
لکھنا پڑھنا اس دور کا جو لکھنا پڑھنا تھا ہمارے نبی نہیں جانتے تھے اس کو. تو ہاؤ کین سم ون جس نے کبھی پوئٹری نہیں سیکھی, جس نے کبھی ظاہر ہے ہسٹری کی کتابیں کا مطالعہ نہیں کیا, ٹریول اتنا نہیں کیا, ایک ہی سفر ہے ہمارے نبی کا, شام کا سفر ہے, تو ٹریول نہیں کیا, تو ہاؤ کم سم ون لائک ہم, یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے, وہ قرآن مجید کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ ایون دو ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بہت وائز, بہت انٹلیکچوئل, یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں, اور بہت ہی نیک سیرت, ایون بیفور بیکمنگ اے پروفٹ صادق اور امین تھے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس وہ علوم نہیں تھے جو علوم ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں. تو یہ 4 آرگومنٹس میں نے آپ کو دیے تھے: ٹیسٹ آف ٹائم, ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس, ٹیسٹ آف سنگل اوتھرشپ اور ٹیسٹ آف کریڈیبلٹی. تو بہرحال اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑا ہمارا آرگومنٹ جو ہے قرآن مجید کی حقانیت پہ, وہ اس کی پریزرویشن ہے. قرآن مجید تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوا ہے, اور بالکل وہی چیز ہم تک پہنچی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹ کیا. کوئی اور مذہبی کتاب نہیں یہ کلیم کر سکتی کہ وہ ایگزیکٹ وہی ہے. جیسے کہ بائبل, اس کی سورس کیا ہے, بائبل ہم تک کیسے پہنچی, پریزرو کیسے ہوئی تھرو آؤٹ ہسٹری, گیتاز, اپنیشد, ویداز, مہابھارتا, ان کی کیا سورس ہے, کس نے نیریٹ کروائی, کس نے لکھوائی, ہم تک کیسے ریچ کی. تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کے دوسرے مذاہب کے پاس آنسرز نہیں ہیں, اور قرآن مجید اس کو واضح بیان کرتا ہے کہ پرانی جو کتابیں ہیں ان کو ٹیمپر کر لیا گیا, ان میں چینجز لے آئی گئیں, لیکن قرآن مجید کی حفاظت اور ذکر اوور آل دین کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. آج انشاءاللہ کچھ ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے فضائل پہ. نوبل ایکسپیریمنٹ کا نام کسی نے سنا آپ میں سے؟ کسی نے؟ امریکہ میں 1920 میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا تھا نوبل ایکسپیریمنٹ کے نام سے, کبھی سنا ہے؟ کیا تھا یہ نوبل ایکسپیریمنٹ؟ کیا ہے نوبل ایکسپیریمنٹ؟ یہ ہے کہ امریکنز نے بل پاس کیا باقاعدہ, سینیٹرز نے, کہ شراب ہم بین کریں گے, الکوہل کو بین کریں گے, اور اس کو نوبل ایکسپیریمنٹ اس لیے کہا کہ ایوری ون وانٹس ٹو بی نوبل, کیونکہ شراب کے نقصانات بہت تھے سوسائٹی میں. 13 سال یہ ایکسپیریمنٹ چلا, اینڈ اٹ بیڈلی فیلڈ, ایبسلیوٹلی بیڈلی فیلڈ. یہاں تک کہ ابھی سلائیڈز آپ کو نظر آتی ہیں, تو 1933 دسمبر 5 دسمبر 1933 میں مجبوراً سینیٹرز کو یہ لا پاس کرنا پڑا. دسمبر 5 1933 کو جب یہ ہیڈ لائن آئی کہ پروہیبیشن اینڈز ایٹ لاسٹ, تو خوشیاں منائی گئیں. وہ بارز والے بھی خوشی منا رہے ہیں, اور جو پینے والے ہیں وہ بھی بہت خوشی منا رہے ہیں. اور اتنی ریزسٹنس انہوں نے شو کی, اتنی ریزسٹنس شو کی کہ 13 سال بعد مجبوراً, بلکہ آن دا کنٹرری جب شراب کو حرام کیا گیا تو کرائم اور بڑھ گیا اور وائلنس اور بڑھ گیا اس سوسائٹی میں. اب یہ کتنا سال ہے؟ 13 سال. انٹرسٹنگلی قرآن مجید جب آیا تو مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال. اور شراب کی جو آیات آئی ہیں وہ کتنے سال بعد آئی ہیں؟ تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے شراب کی بیننگ کے جو آیات ہیں, ٹھیک ہے. 13 سال بعد جب شراب کی آیات, یا کچھ عرصہ 13 نہیں ہوگا, چلیں کچھ کم ہو سکتا ہے, اینی وے شراب کی بین کی جب آیات آئی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بتدریج آئی ہیں, بتدریج مینز کہ سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہیں. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں, اور پھر ٹوٹلی بین کر دیا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے, اس کو چھوؤ بھی نہ, اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ شراب جب قرآن نے بین کیا تو اس کا سکسیس ریٹ کتنا تھا؟ 99.9%, اور نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں. دس از دی امپیکٹ آف قرآن. جو لوگ آج کے دور میں کسی ایڈکشن کا شکار ہیں, بہت ایڈکشنز ہیں آج کل لوگوں کو, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایڈکشن ہو سکتی ہے, پورن ایڈکشن ہو سکتی ہے, کسی اور قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, ان کے لیے اس پوری کیس سٹڈی میں کتنی امید ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو ایڈکشن سے نکال دے گی. کیونکہ سب سے بری ایڈکشن الکوہل ایڈکشن ہوتی ہے. کمپیئر ٹو الکوہل ایڈکشن پورن ایڈکشن کچھ بھی نہیں ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, اتنی بری ہوتی ہے الکوہل ایڈکشن, اتنی بری لت ہوتی ہے اس کی کہ الکوہل کو چھوڑنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. جس کو لت لگ جائے الکوہل کی, اور ڈرگ بھی اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے. قرآن مجید نے ہسٹری میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اچھا خاصا شراب پیتے تھے. آپ کو پتہ ہے
مکہ والے قریش مکہ ایڈکٹس تھے، محفلوں میں شراب چلتی تھی. 99.9% قرآن مجید نے سکسیس ریٹ دیا. دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن سوسائٹی، دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن انڈیویجول. اور ہم کمپیئر کریں نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اٹس سیلف ہسٹری گواہی دے رہی ہے کہ قرآن مجید جہاں بھی لگاؤ گے آپ امپلیمنٹ کرو گے، اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ گے، ایڈکشن چھوٹے گی. سوسائٹی میں لے کر آؤ گے، ایڈکشن چھوٹے گی. ایک گھرانے میں لگاؤ گے قرآن مجید کے لاز، قرآن مجید گھر میں پڑھایا جائے گا، اس کے لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، گھروں میں برکت آئے گی. گھروں میں کوئی بری عادتیں ہیں، گھروں سے بری عادتیں ختم ہوں گی. تو یہ ہمارے لیے سبحان اللہ بہت موٹیویشنل بات ہے. جو بھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کے مسئلے میں پڑا ہوا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. میں آج اس کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے الحمدللہ اپنی لائف میں. میری اپنی جو چینج ہے قرآن کے تھرو ہے. میں 2007 میں جب کافی سیڈ فیز سے گزر رہا تھا، دین کی طرف نہیں تھا اتنا، تو میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کھولا اور قرآن مجید کی آیات میرے سامنے آئی، ٹرانسلیشن کے ساتھ کھولا فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. اس سے پہلے قرآن کبھی میں نے ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا تھا. کبھی کبھی بس وہ قاری صاحب نے جو صورتیں سکھا دی تھی یا اسلامیت میں جو صورتیں پڑھی ہوئی تھیں او لیولز میں وہی تھیں، ادروائز میں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی. تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے اردو میں قرآن کی ٹرانسلیشن گفٹ کی تھی. بہرحال میں نے کافی عرصہ پھر بھی ہاتھ نہیں لگایا. لیکن دس ون ٹائم بس میں بہت زیادہ ایک سیڈ فیز میں گزر رہا تھا، میری زندگی بہت سیڈ فیز سے گزر رہی تھی. تو میں نے کوشش کی قرآن کو پڑھنے کی. تو قرآن جب میں نے کھولا تو پہلی چند جو آیات تھی ان میں سے ایک آیت یہ تھی کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سورہ آل عمران کی یہ ورڈس میرے سامنے آئی. سبحان اللہ. تو دیکھیں قرآن مجید میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اور قرآن مجید آپ کے پرابلمس کے آپ کو سلوشن دیتا ہے. قرآن مجید جس طرح سے آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے، جس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، کوئی اور انسان یعنی انسان کے الفاظ اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتے. انسان کے الفاظ کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے جو قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں. اور قرآن مجید ان عربک اس کے الگ اثرات ہیں، قلب پہ، روح پہ، ہمارے نفسیات پہ. اور قرآن مجید کے جو ٹرانسلیشن ہے، جو میسج ہے، اس کے الگ اثرات ہیں. جیسے نوبل ایکسپیریمنٹ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا. تو ہم اینالائز کرتے ہیں کہ اس کے میسج کے آخر کیا اثرات ہیں. سب سے پہلے یہ آیا بہت خوبصورت ہے جو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب سنی when he became a Muslim، تو یہ والی آیات ریسائٹ ہو رہی تھی. ان کے گھر آپ کو پتہ ان کی جو بہن تھی، ان کے ہسبینڈ قرآن ریسائٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے سن لیا. حضرت عمر نے باہر کان لگا کے بڑا غصے ہوئے کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے. تو بعد میں جب مارا مورا اپنی بہن کو، ذرا غصہ کام ڈاؤن ہوا تو کہا اچھا چلو مجھے بھی بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو پھر جب یہ آیات ان کے سامنے آئی سورہ طٰہٰ کی، ان میں سے ایک آیت یہ تھی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں مصیبت میں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ بیلیف تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار جب سے قرآن آیا ہم مصیبت میں ڈل گئے، نعوذ باللہ. یعنی قرآن نے لڑوا دیا ہے لوگوں کو. اب ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ماں بیٹے سے لڑ رہا ہے، اسی طرح باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی جدا ہو رہے ہیں آپس میں. اسی طرح دیکھیں ہماری سوسائٹی کتنی وائبرنٹ تھی، کتنی ہیپی تھی، سو کالڈ ہیپی، سب اکٹھے رہتے تھے. جب سے قرآن آیا ہے تو فیکشنز بن گئے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ہیں، قریش مکہ دوسری سائڈ پہ ہیں. تو یہ ان کا بیلیف تھا، تھاٹ تھا. بہرحال اس تھاٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ آئے تھے وہاں پر. لیکن دیکھیں قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ ہم نے اس لیے کتاب نازل نہیں کی کہ آپ کو مشقت میں، مصیبت میں ڈالا جائے. اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی جواب ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اسلام کو برڈن سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی، اینڈ اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے یوتھ کے سامنے اسلام کو ہمیشہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا کر پیش کیا کہ اسلام از آل اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو. حالانکہ قرآن کا مین میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور انسان کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. قرآن از آل اباؤٹ یو. قرآن ٹاکس اباؤٹ ہیومن بینگس. قرآن آپ کی نفسیات کو ایڈریس کرتا ہے، آپ کے قلبی ذہنی مسائل کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، ہیلنگ ہے. تو ہم نے شاید ہماری بھی غلطی ہے اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا سلوشن بنا کے یوتھ کے سامنے. تو چونکہ ان کے سامنے بس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرح ہی قرآن مجید آیا ہے، دیٹس دا ریزن کہ شاید ہماری یوتھ قرآن کو، اسلام کو بس ایک برڈن سمجھے ہوئے.
تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آنسر دے دیا کہ قرآن ایک برڈن نہیں ہے، قرآن تم پہ مشکل ڈالنے نہیں آیا۔ اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس آیا کو، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ قرآن کے نام پریزنٹ کرتا ہوں۔ قرآن مجید خود اپنے یہ نام ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن از کالڈ نور، نور مینس لائٹ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کالز اٹ سیلف ہدا، ہدا ہدایت دینے والی کتاب، گائیڈنس دینے والی کتاب۔ یو نیڈ گائیڈنس، یو آر لاسٹ، آر یو اے لاسٹ سول، ریڈ دا قرآن، کم ٹو دا قرآن، قرآن ول گائیڈ یو واٹ ٹو ڈو۔ اس کے بعد رحمہ، قرآن مجید نے اپنے آپ کو رحمہ کہا۔ مرسی، یو نیڈ مرسی آف اللہ، اپنی زندگی میں رحمت لانا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں رحمت لانا چاہتے ہو، قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ۔ قرآن کالز اٹ سیلف شفا، شفا آف ایوری ٹائپ، ٹرسٹ می۔ رقیہ آپ کو پتہ ہے نا، پورا ایک فیلڈ ہے اسلامک، آپ کہہ لیجئے تھیراپی یا ایک علاج ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں، راکی ہوتا ہے نا وہ کچھ آیات پڑھتا ہے مریض پہ، تو قرآن کا شفا ہونا ثابت بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ البقرہ میں شفا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اس کو کہا شفا ہے، اس میں اپنے بیماروں پہ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بڑے میریکولس ایفیکٹس ہیں۔ میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے، یہ میری فیملی میں بہت زیادہ بیمار تھا کوئی، میں نے خود قرآن ان پہ ریسائٹ کر کے اس کے میریکولس ایفیکٹس الحمدللہ دیکھے۔ سورہ البقرہ از ویری پاورفل ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ ہیونگ سیڈ اٹ، میڈیسن کا علاج بھی کرانا چاہیے، بٹ یہ کہ قرآن کے اپنے اثرات ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ سورہ رحمان کے ایفیکٹس بتاتے ہیں، آئی سی یو میں سورہ رحمان کی تلاوت۔ بہرحال حدیث میں تو سورہ رحمان اسپیسیفکلی نہیں آتا، حدیث میں سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا تذکرہ اسپیسیفکلی آتا ہے، بٹ پورا کا پورا قرآن الحمدللہ شفا ہے۔ تو رقیہ جب کرتے ہیں اس میں اسپیشلی دیکھیں ایول آئی، ایول آئی کے بہت اثرات ہوتے ہیں، ایول آئی از ریئل۔ سب سے زیادہ ایول آئی جو ہے یہ کامن، میں تو کہتا ہوں کہ آج کل زیادہ کامن ہے بیکاز آف سوشل میڈیا، ہم ہر چیز شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ایول آئی کے اثرات میں ہے ڈی موٹیویشن ہونا اور بہت سست فیل کرنا، بہت زیادہ جمائیاں آنا بیٹھے بیٹھے، بہت زیادہ تھکن محسوس کرنا، بیٹھے بیٹھے کوئی بیماری ہو جانا۔ بہرحال یہ کچھ ایفیکٹس بتائے ہیں اسکالرز نے۔ تو ایول آئی کا ایفیکٹ آپ دیکھ لیجئے معوذتین میں، معوذتین کا مطلب ہے جو 11 ورسز ہیں، یعنی سورہ فلق اینڈ سورہ ناس۔ تو قرآن مجید شفا بھی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اسی طرح کبھی کسی پہ پوزیشن ہوا ہو جن کی طرف سے، تو قرآن کی مخصوص آیات پڑھی جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ جن بہت افیکٹ ہوتا ہے اس سے، اور راکیز آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے پھر اس کا علاج کرتے ہیں جس پہ پوزیشن بھی ہوئی ہو، تو اس سینس میں بھی قرآن مجید سبحان اللہ شفا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ذکر کہا اپنے آپ کو، ذکر جس میں تذکرہ ہے، جس میں سٹوریز ہیں، اور وہ سٹوریز بہت ہی امیزنگ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ انشاءاللہ۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کریم کہا۔ ایک قرآن کے بہت بڑے اسکالر ہیں، حافظ صلاح الدین نام ہے ان کا، تو ماشاءاللہ پروفیسر ہیں قرآن کے، تو وہ میرے ساتھ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو اگر آپ نے قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کریم، قرآن کریم، تو ہی سیڈ کہ یو ہیو ٹو بیکم کریم ایز ویل۔ تو کریم کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ڈگنیفائڈ اور انتہائی جنرس۔ تو انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو اپروچ دا قرآن فرسٹ بیکم کریم، تاکہ قرآن مجید آپ کو فائدہ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ڈگنیٹی والے ایٹریبیوٹس لے کر آئیں، ڈگنیفائڈ ہو کر قرآن کو اپروچ کریں، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو قرآن جو ہے وہ صحیح فائدہ دے گا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سبحان اللہ۔ حکمہ، حما لکھا ہوا ہے حکمہ، قرآن مجید نے حکمہ کہا اپنے آپ کو، اے بک آف وزڈم، یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن مجید میں وہ رولز ہیں، وہ پرنسپلز ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج ماڈرن سائیکالوجی، ماڈرن سوشولوجی ہمارے سامنے جو کانسیپٹس رکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو مبارک کہا کہ ایک ایسی کتاب جو بابرکت ہے، اور اس کے اوپر اسلاف کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں، بڑا خوبصورت کوٹ ہے۔ یہ کوٹ ہے جی، جسٹ اے مومنٹ جی، محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں some of the ulama of tafsir said we busied ourselves with the Quran and we were overwhelmed with the blessings and bounties in this world in confirmation of the ayah this Quran is a blessed book۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء جو تفسیر کے علماء ہیں ان سے ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بزی کیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کی برکتیں اپنی زندگیوں میں دیکھی،
اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے، کئی لوگ ان کے میں گھر گیا اور مجھے ان کے گھر میں ایک بہت ہی سیرینٹی کی فیلنگ، پیس کی فیلنگ. آپ کو پتہ ہے ہم ونڈز آف چینج جب ہمارا ٹور ہوتا ہے، لوگ ہمیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، گھروں میں انوائٹ کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے. اکثر گھروں میں جا کے نا مجھے بہت ایک سیرینٹی والی فیلنگ، پیس والی فیلنگ، ٹرینکویلٹی، جیسے نا یہاں اس گھر میں برکت بہت زیادہ فیل ہو جاتی ہے، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے ایک جگہ کی، ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ عرفات حج کیا ہے کسی نے یہاں پہ؟ ماشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ اس بات کی گواہی دو گے کہ ڈے آف عرفہ 9 ذی الحج، اس دن ایک دم سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تقریباً عصر کے بعد، اور ایک ایسی رحمت کی فیلنگ آتی ہے نا اس جگہ عرفات کے میدان میں، کیونکہ اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اتنے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائے ہوئے ہیں پہلے آسمان پہ، حدیث میں آتا ہے. تو دیکھیں ان چیزوں کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ انرجی، یو کوڈ فیل دی انرجی. آپ کبھی انشاءاللہ حج کرنے جائیں گے نا عرفات میں، ریممبر مائی ورڈ، یو ول فیل دس انرجی، یو ول فیل امیزنگ. آپ کو لگے گا میرے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا عرفات میں جا کے، میدان عرفات میں جا کے، ٹھیک ہے. تو میں کچھ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، یقین کریں کہ اتنی برکت، اتنی رحمت فیل ہوتی ہے. اور ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ کیا وجہ ہے، ایوری ٹائم آنسر واز کہ ہمارے گھر میں قرآن کلاس ہوتی ہے. ایوری ٹائم میری مدر قرآن پڑھاتی ہیں، یا یہ آنسر ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں نا ماشاءاللہ قرآن کلاس ہوتی ہے. میں رحیم یار خان گیا، وہاں پہ گھر میں ہم ٹھہرے، ماشاءاللہ بہت مجھے سیرینٹی فیل ہوئی، نیند بہت اچھی آئی. اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے نا، خواب بہت اچھے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ ٹھہراتے ہیں گھر میں. تو ہم نے پوچھ لیا کہ ماشاءاللہ بڑا ہمیں پیسفل محسوس ہوا آپ کے گھر میں. انہوں نے کہا ہم آپ کو بیسمنٹ دکھاتے ہیں. بیسمنٹ میں ماشاءاللہ قرآن کلاس، پورا بیسمنٹ ڈیڈیکیٹ کیا، قرآن کی کلاس ہوتی ہے، الہدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. اور اس کی میں نے تصویر بھی کھینچی تھی بیسمنٹ کی، بڑا خوبصورت بیسمنٹ انہوں نے زبردست کر کے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو ایوری ٹائم ٹرسٹ می، جب بھی میں نے کسی کے گھر میں برکت ایسی فیل کی ہے، ہر بار یہی آنسر تھا کہ قرآن کلاس ہوتی، سبحان اللہ یہاں میں. اور قرآن کلاس کے اثرات ایسے زبردست ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ینگسٹرز اتنا نہ بیٹھیں اس کلاس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کا اٹینشن سپین بالکل ہی 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ ہے. اس کے بعد زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، جین زی ہماری، ٹھیک ہے نا، کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے قرآن کے لیے ایک صبر چاہیے سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے. ایک سلو کلاس ہوتی ہے. بٹ یہ بھی ٹرسٹ می، میرا آنکھوں دیکھا جو ہے نا، میں اس کا شاہد ہوں، عینی شاہد ہوں کہ جن گھروں میں قرآن کلاس ہوتی ہے ان کے بچے صرف بیٹھ ہی جائیں نا قرآن کلاس میں، چاہے ان کو اس وقت اتنی سمجھ نہ لگے، چاہے وہ کہیں جی کہ نہیں ہم اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہیں، لیکن ٹرسٹ می، ریسٹ ایشورڈ، ان کے اوپر قرآن کے اثرات آتے ہی آتے ہیں، اور ان کے سب کانشیس افیکٹ اور ان کانشیس پہ جا کر قرآن افیکٹ کرتا ہے. اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، فروٹس نظر آئیں گے. تو بہرحال قرآن جو ہے ایک مبارک کتاب ہے. قرآن نے اپنے آپ کو حبل کہا، رسی. قرآن مجید جو ہے یہ ایسی رسی ہے، حدیث میں آتا ہے، جس کا ایک اینڈ انسان کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ سے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے انسان. اور قرآن وہ حبل ہے، وہ رسی ہے جو فرقہ واریت کو توڑ دے گی. احسن الحدیث قرآن نے اپنے آپ کو کہا کہ ایسی کتاب جس میں بہترین سٹوریز ہیں. احسن الحدیث یہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ احسن القصص کہا سورہ یوسف کو، بیسٹ آف سٹوریز. احسن الحدیث قرآن نے خود اپنے آپ کو کہا کہ یہ ایسا تذکرہ ہے جس میں احسن ترین، بیسٹ ترین جو ہے وہ سٹوریز ہیں. اب میں آپ کے سامنے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سائیکالوجی کے ٹاپکس بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ قرآن تم پر بوجھ ڈالنے نہیں آیا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک بوجھ بنا دیا یوتھ کے لیے. اصل میں اسلام کلچرز کو ڈسٹرائے کرنے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھیں، کلچرز کو ریفارم کرنے آیا. اسی طرح اسلام ڈیزائرز کو ڈسٹرائے کرنے نہیں آیا، ڈیزائرز کو ڈسپلن کرنے آیا. ان دیٹ سینس قرآن مجید رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز کرو، یہ چیز نہ کرو. اور وہ ٹاپکس کیا ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سائیکالوجی کے 21 سینچری میں؟ ہوپ، آپٹمزم،
करेज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, वेल बीइंग, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं और इन पर ट्रेनर्स लाखों रुपया आपसे लेके आपको ट्रेनिंग कराएंगे। आप जब काउंसलिंग कराने जाते हैं किसी के पास, वो आप में ऑप्टिमिज्म इंस्टिल करते हैं, होप इंस्टिल करते हैं, करेज इंस्टिल करते हैं, आपको माइंडफुलनेस की तरफ लाते हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुरान मजीद ने इन टॉपिक्स को इतना डिटेल में डिस्कस किया है, इतना होप दिलाया ह्यूमैनिटी को। सबसे बड़ा होप तो ये है ना कि इंसान को सैल्वेशन का एक रास्ता नज़र आ जाए, इंसान को कुछ गारंटीज़ मिल जाए, उसको होप मिल जाए कि मुझे जस्टिस मिलेगा, उसको होप मिल जाए कि डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़ मुझे आसानी मिलेगी, उसको होप मिल जाए कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ नुकसान हो भी गया तो कहीं और कंपनसेट हो जाएगा। दिस इज़ होप, दिस इज़ ऑप्टिमिज़म। कुरान ये होप और ऑप्टिमिज़म कितना देता है। कुरान आपको ऐसी ऐसी आयाज़ हैं कि हम तुम्हें जन्नत में इकट्ठे कर देंगे तुम्हारे फैमिली वालों के साथ। ऐसी ऐसी आयाज़ हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो ऐसी ऐसी आयाज़ हैं, इतने कामिंग आयाज़ हैं। कुरान मजीद कहता है कि कोई भी क्रिएचर नहीं लेकिन उसका रिज़्क अल्लाह ने उसके साथ बांधा हुआ है। कुरान मजीद कहता है कि कौन है जो तुम्हें मुसीबत से निकाल सकता है जब तुम पे कोई मुसीबत आ जाए सिवाय अल्लाह के। कुरान मजीद कहता है कौन है जो अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुमसे कुछ रोक दे, और कौन है जो तुमसे कुछ छीन ले जब अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता है। ये कुरान की आयाज़ है, इतनी गारंटीज़ है। कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे निकाल लेगा डिफ़िकल्टी से। वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से देगा उसका गुमान भी नहीं जाता। इतनी गारंटीज़ हैं कुरान में। तो कुरान इज़ फुल ऑफ होप, फुल ऑफ ऑप्टिमिज़म, फुल ऑफ करेज। कुरान कहता है स्टेप ले, अल्लाह ताला कहता है मैं तेरे साथ हूँ, हक़ की आवाज़ बुलंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुरान में करेज की स्टोरीज़ हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज़ फुल ऑफ करेज है कि नहीं। दो बंदे फ़िरौन के सामने जाके खड़े हो गए, हारून एंड मूसा अलैहिस्सलाम, फुल ऑफ करेज। यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी फुल ऑफ करेज है कि नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर फुल ऑफ करेज है। मरियम अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर, सुभान अल्लाह, औरतों के लिए कितनी बड़ी मिसाल है करेज की, कितनी बड़ी मिसाल है। आसिया अलैहिस्सलाम, क्या करेजियस खातून थी आसिया अलैहिस्सलाम, यानी डट गई कि नहीं मैं हक पर ही खड़ी रहूँगी। हालांकि फ़िरौन ने कितना टॉर्चर भी किया, लेकिन उनका करेज आप चेक कीजिए। तो इट्स फुल ऑफ स्टोरीज जिसमें करेजियस कैरेक्टर्स हैं। आपको इनकरेज करता है कुरान कि करेज पैदा करो, मॉरल करेज पैदा करो, साइकोलॉजिकल करेज पैदा करो, सब्र पैदा करो अपने अंदर, तवक्कल लाओ। कुरान इज़ फुल ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की बातें हैं कुरान मजीद में। लिविंग इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द मोमेंट। कुरान इज़ ऑल अबाउट फॉरवर्ड थिंकिंग मेंटालिटी, कुरान इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। कुरान तो कहता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि रहमत से मायूस नहीं होना मेरी, मूव फॉरवर्ड करो, आगे चलो। तो दैट इज़ बेसिकली माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में रहो, पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर की फ़िक्र भी छोड़ दो, अल्लाह ताला संभाल लेगा। इसी तरह मेडिटेशन, नमाज, सुभान अल्लाह, मेडिटेशन तो नहीं है नमाज, लेकिन नेक्स्ट अल्लाह की इबादत है। लेकिन आज की जो मॉडर्न मेडिटेशन है वो कुछ भी नहीं नमाज के सामने, कुछ भी नहीं अगर उनको कंपेयर किया जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? जज्बाती जहानत, उसमें क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ अवेयरनेस, उसमें क्या आता है? सोशल स्किल्स, उसमें क्या आता है? इमोशंस को मैनेज करना। कुरान में जो कैरेक्टर्स हैं दे आर फुल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हज़रत इब्राहिम, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, हज़रत यूसुफ की इमोशनल इंटेलिजेंस, हज़रत नूह की इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्पाइट चैलेंजेस कैसे उन्होंने आगे चले, हज़रत मरियम की इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कुरान, और फिर वेलबींग, कुरान इज़ ऑल अबाउट वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वाकई ही मान ज़लना अलैकल कुरान अली तशका, कुरान अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा आपको मुसीबत में डाले। कुरान तो रहमत है। कुरान ने तो इन टॉपिक्स को ऐसे एड्रेस कर दिया है कि आपको तो जश्न मनाना चाहिए मुसलमान को, कि मुझे तो ऐसी किताब मेरे घर में पड़ी हुई है जिसको मैंने आज तक खोलने की मुझे तौफीक नहीं हुई, पढ़ने की तौफीक नहीं। इस किताब में तो ये सारे टॉपिक्स पीक के टॉपिक्स हैं, सुभान अल्लाह। इसी तरह व्हाट आर द टॉप वैल्यूज़ ऑन विच ह्यूमैनिटी एग्री। देखिए कुछ वैल्यूज़ हैं जिसपे तमाम इंसानियत का इत्तेफाक है, दे कांट डिसएग्री। वो क्या है? इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमन बींग्स, इस पर सबका इत्तेफाक है कि नहीं है?
ویسٹ کا بھی ہے، ایسٹ کا بھی ہے، افریقہ، ساری کنٹریز کا اتفاق ہے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی وے آف لائف بتا دیں، قرآن کے علاوہ کوئی فارمولہ دکھا دیں جو انشور کرتا ہے ایکویلٹی، ڈگنیٹی اور بردرہڈ آف ہیومینٹی کو۔ نہیں کر سکتا۔ ریسزم ابھی تک ہے۔ ریسزم کا کیا حل ہے؟ قرآن سالو کرتا ہے ریسزم کو۔ سورہ حجرات کی آیات، قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہاں جی، کیا آیا؟ جو تقوی والا ہے۔ اللہ نے ریسزم کی کمر ہی توڑ دی کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ میں اس ذات کا ہوں، میری یہ نیشنلٹی ہے، میں کینیڈین ہوں، میں امریکن ہوں، میں برٹش ہوں، میری گوری چمڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کی کمر توڑ دی۔ اللہ نے کہا نہیں، تم سب ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو، کوئی آکڑ نہیں ہے، صرف جو تم میں پرہیزگار ہے، ہمبل ہے، تقوی والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ قرآن سالوز دا پرابلم آف ریسزم۔ ابھی تو میں نے یہ ایک ہی بات آپ کو بتائی۔ تو اونلی قرآن انشورز اکویلٹی، ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف آل دا ہیومینٹی۔ دوسری ویلیو، مینول لیبر، اس پر سب ایگریڈ ہیں، ڈگنیٹی آف مینول لیبر۔ قرآن مجید نے لیبرز کے اصول بیان کیے، جسٹس کے اصول بیان کیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اجرت دو۔ آپ دیکھیں کہ جتنا اسلام لیبر لاز کی بات کرتا ہے کوئی اور مذہب نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جتنی ڈگنیٹی آف مینول لیبر کی بات کی ہے، جو اصول بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فریڈم آف ایکسپلائٹیشن، اس پہ سب ایگریڈ ہیں، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن آپ کو بتاتا ہے ایکسپلائٹیشن کیسے ختم ہوگی۔ قرآن کے علاوہ تو کیوس ہے، اور وہ کیوس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو کنٹریز آپ کو پتہ ہے سپر پاورز ہیں، وہ ایکسپلائٹ کیسے کرتی ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، آپ کے سامنے ہے۔ ہیوملٹی، اس پر سب ایگریڈ ہے۔ قرآن مجید آپ کو فارمولہ دیتا ہے ہمبل کیسے بننا ہے، ہیوملٹی کیسے آئے گی۔ اللہ کو مانو گے تو ہیوملٹی آئے گی نا، ورنہ تو تم اکڑ والے بن جاؤ گے۔ تو توحید ہیوملٹی لے کر آتی ہے۔ اسی طرح ریزیلینس پہ سب ایگریڈ ہے، ریزیلینس ہونی چاہیے انسان میں۔ ریزیلینس نہیں آ سکتی جب تک تم پروفٹس کی سٹوریز نہیں پڑھو گے، پروفٹ سے ریلیٹ نہیں کرو گے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ریزیلینس ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیلف کنٹرول پہ سب ایگریڈ ہے۔ قرآن میں دیکھیں سیلف کنٹرول پہ کتنی بات ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، کامیاب ہے وہ جس نے سیلف کنٹرول کیا، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ کہ جو تزکیہ کر گیا، برباد ہے وہ جو تزکیہ لوز کر گیا۔ سیلف کنٹرول ہے۔ اسی طرح جسٹس، اس پر سب ایگریڈ ہیں۔ اور قرآن کی ایسی ایسی آیات ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر مت اکسائے۔ اب دیکھیں یہ پیک آف جسٹس ہے کہ ایون دو تمہیں کوئی پسند نہیں ہے، سٹل اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی پرسنل بائس کو حاوی نہ ہونے دو کسی کے اوپر۔ اسی طرح انٹیگریٹی، اس پر سب ایگریڈ ہے۔ قرآن کیا ایسے کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے، ایسی کریکٹر ڈیولپمنٹ قرآن کرتا ہے which is full of integrity۔ انٹیگریٹی ہوتا کیا ہے بائی دا وے؟ انٹیگریٹی پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ سیلف رسپیکٹ، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں، اوکے۔ انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آپ نے ارادہ کیا اور آپ یو ٹیک اے اسٹینڈ آن دیٹ از انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، کہ یو اسٹینڈ فار یور ویلیوز۔ اور آج کے دور میں انٹیگریٹی والوں کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے آج کے دور میں نا لوگ کسی چیز کے لیے سٹینڈ بہت مشکل سے لیتے ہیں۔ قرآن آپ کو سٹینڈ لینا سکھاتا ہے۔ کس طرح کہ نو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو سٹینڈ لو۔ اسی طرح کریج، قرآن از فل آف کریج اسٹوریز۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیں وہ باتیں رکھی ہیں جس پر سب ایگریڈ ہیں ہیومینٹی میں، اور پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس رکھے ہیں۔ تو آپ کسی کو ثابت کر سکتے ہیں، آپ نے کسی کو پروف کرنا ہے نا کہ وائے قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، قرآن اتنی زبردست کتاب کیوں ہے، تو آپ یہ باتیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں دس از what the قرآن ہیز ٹو آفر۔ اور یہ تو میں نے بھی بہت کم باتیں آپ کو بتائی ہیں، قرآن تو میریکل آف میریکلز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ O mankind, there has come to you a direction from your Lord and healing for the diseases in your hearts, for those who believe a guidance and mercy۔ تو قرآن کے 3 فوائد اللہ نے بتائے۔ نمبر 1 موعظہ کہتے ہیں گائیڈنس والی کتاب، واعظ کرنے والی کتاب۔ نمبر 2 اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے۔ نمبر 2 اس میں
کس چیز کی شفا ہے؟ ان ڈیزیزز کی جو تمہارے ہارٹس میں ہیں۔ نمبر 3 یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، گائیڈنس اور رحمت ہے، ہدی و رحمہ۔ اسی طرح یہ قرآن کا وعدہ، اب آپ دیکھیں قرآن از فل آف ہوپ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو حیاۃ طیبہ دیں گے، وی ول گرانٹ دیم اے گڈ لائف۔ قرآن وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اب یہ گارنٹی ہر ایک کو چاہیے، اور اس گارنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انسرٹن ہے، ڈپریشن ہے لوگوں میں، لوگ ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، کھل کر زندگی نہیں گزارتے، لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، فیئرز ہوتے ہیں طرح طرح کے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے تمہاری زندگی۔ حیاتن طیبہ کیا ہے، اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے حیاتن طیبہ از سم تھنگ وچ از اے پیور لائف۔ طیبہ آپ کو پتہ ہے طیب پیور کو کہتے ہیں۔ پیور لائف سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، پاکیزہ رزق دے گا، آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی، پیورٹی ہوگی۔ A life spent on his obedience, in his obedience۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی فراہم کرے گا جو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس، یہ بھی حیاتن طیبہ، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ کریکٹر دے گا، یہ حیاتن طیبہ ہے۔ گڈ کریکٹر میں ریزیلینس ہے، گڈ کریکٹر میں صبر ہے، گڈ کریکٹر میں آپٹیمزم ہے، ہوپ ہے، اللہ عطا کرے گا آپ کو۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرینکولیٹی اور ایز عطا کرے گا۔ نمبر 6 اللہ آپ کو حلال پر تسلی دے دے گا، نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از۔ اب یہ ہے مسلمان کی گڈ لائف۔ اب دیکھیں ویسٹ کی گڈ لائف کچھ اور ہے۔ ان کی گڈ لائف ہے کہ جاب کیسی ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے۔ ان کی گڈ لائف میں آتا ہے کہ بیسک فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، ہم اس کا رد نہیں کر رہے، لیکن ہمارے لیے زیادہ میٹر یہ چیزیں کرتی ہیں۔ تو قرآن اس کا وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، اگر کوئی قرآن مجید کو بہت جلدی سمجھنا چاہتا ہے، اس کی سورز کا ٹو دا پوائنٹ میسج لینا چاہتا ہے، تو خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف ہولی قرآن، یہ ایزیلی مل جائے گی کسی بھی بک شاپ سے۔ تو اس میں انہوں نے فلو چارٹس کے ساتھ بہت اچھے سے قرآن مجید کی ہر سورہ کی تھیم بتائی ہوئی ہے، اور ایک سرکل بنا کے، پائی چارٹ بنا کے، فلو چارٹ بنا کے، بڑے ماڈرن طریقے سے انہوں نے اس کے موضوعات کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دکھایا ہوا ہے، یعنی کہ آپ انشاءاللہ ایزیلی ہر سورہ کی تھیم جان سکتے ہو، ہر سورہ کا سٹرکچر سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہے۔ اتنا آسان ہو چکا ہے قرآن کو اب سمجھنا، دیکھیں آج کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اتنی محنت کی ہے ہمارے اسکالرز نے قرآن آپ تک پہنچانے میں، یہ ایک ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ دا ایٹرنل چیلنج ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے بک، یہ 1 ریزن آپ گوگل پہ لکھیں، دا ایٹرنل چیلنج 1 ریزن، یہ آپ کو آرڈر کرنی پڑے گی۔ دا ایٹرنل چیلنج ان اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے جو قرآن مجید کا میریکولس نیچر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی دیکھیں ٹیگ لائن بھی ہے، جرنی تھرو دی میریکولس قرآن۔ اس سے آپ کو پتہ لگے گا قرآن واقعی کتنا بڑا میریکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 کتابیں ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں میری طرف سے۔ یہ تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ میں نے آپ کو سورس بتائی ہے، دا میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف دا ہولی قرآن۔ قرآن مجید اگر آپ سے کوئی پوچھے جی اس میں ہے کیا، اس کا بیسک میسج کیا ہے، تو دیکھیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 توحید، ہو از اللہ۔ نمبر 2 فکر آخرہ، ڈے آف ججمنٹ پہ بات کرتا ہے قرآن۔ نمبر 3 حقوق اللہ، ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ۔ نمبر 4 ڈیلنگز بٹوین مین، حقوق العباد۔ یہ 4 میسج، باقی اس میں اور موضوعات بھی ہیں، اس میں سائنس کی کچھ باتیں ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد ہے گائیڈنس دینا۔ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹس اے بک آف سائنس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا مشہور جملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیات کی کتاب ہے، اس میں آیات ہے، سائنس ہے اللہ کے۔ تو اب دیکھیں دس سالوز دیٹ کویسچن۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں قرآن جو ہے نا وہ خود سے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ایک ہمارے سوسائٹی میں بڑا مشہور ایک عقیدہ ہے، بیلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو اتنے علوم چاہیے اس سے پہلے کہ آپ قرآن پڑھ سکو۔ دیکھیں دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، قرآن اٹھاؤ پڑھنا شروع کر دو، یہ بھی ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں 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 قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کی ٹرانسلیشن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بھی ایکسٹریم ہے۔ درمیانی راہ کیا ہے؟ قرآن کا بیسک میسج ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم،
یہ سورہ ساری سمجھنے کے لیے آپ کو کون سے علوم کی ضرورت ہے؟ سمپل میسج ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جو روزے آخرت کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, وہی تو ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے جو نماز ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں, جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا دکھلاوے کی نماز. آپ مجھے بتائیں سمجھ آ رہا ہے میسج؟ اس کے لیے کون سی آپ کو علوم کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ایسے موضوعات قرآن میں ہیں جن کے لیے آپ کو اسکالرز کو بھی اپروچ کرنا پڑے گا, تفسیر کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں, آپ درمیان میں رہیں. بیسک میسج انشاءاللہ قرآن کا آپ سمجھ لیں گے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے. باقی کچھ موضوعات آپ کو شاید سمجھ نہ آئیں, اس کے لیے اپروچ تفسیر اینڈ انشاءاللہ علماء سے رابطہ کریں, اور عربی سیکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. بہرحال یہ 4 میسیجز آپ کو سمجھ آ جائیں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کا پرپس جیسے میں نے بتایا وہ ہے ہدایت, گائیڈنس. اس کے علاوہ قرآن کا پرپس جو ہے وہ نہ سائنس سمجھانا ہے نہ سائیکالوجی سمجھانا ہے, آپ نے گائیڈنس کے لیے قرآن کو اپروچ کرنا ہے. سٹوریز آف دا قرآن, قرآن مجید خود اپنی سٹوریز کے بارے میں کہتا ہے, اینڈ ایچ اسٹوری وی ریلیٹ ٹو یو او پروفٹ فرام دا نیوز آف دا میسنجرز سو دیٹ وی میک فرم یور ہارٹ. بہت خوبصورت بات. قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ قرآن کی جو سٹوریز ہیں نبی, وہ ہم آپ کو کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کچھ دکھوں سے, سیڈنس سے, غم سے گزر رہا ہے, لاسٹ ہے, سمجھ نہیں آ رہی لائف میں کیا کرنا ہے, ہی اور شی شوڈ ٹرن ٹو دا سٹوریز آف دا قرآن. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں جس سے کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے, کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے. سورہ یوسف. سورہ یوسف کے لیسنز کیا ہیں؟ اور سورہ یوسف انٹرسٹنگلی کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد. اس کی ٹائمنگ چیک کریں. 3 واقعات ہوئے نبی وسلم کی لائف میں فل آف سیڈنس. شیب ابی طالب, ویری سیڈ انسیڈنٹ. حضرت خدیجہ کی ڈیتھ, بہت سیڈ. اور طائف کا واقعہ, سبحان اللہ, unimaginable پین. اس کے بعد اللہ نے گفٹ کیا سورہ یوسف کو. تو سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ. سورہ یوسف کے کیا لیسنز ہیں؟ سورہ یوسف ٹیچز اس ٹو ہیو اے گڈ فادر سن ریلیشن شپ. پیرنٹنگ لیسنز ہیں سورہ یوسف میں, آپ کی سوچ ہے. اسی طرح دی اینویس آئی از ریئل, یہ ایک لیسن ملتا ہے ہمیں. یو کین ریچ نیو ہائٹ اسٹریٹ آفٹر اے سیٹ بیک. کتنی موٹیویشنل بات. آپ کو بڑے سے بڑا سیٹ بیک آ جائے, آپ ہائٹ پہ جا سکتے ہو. دس از کریج, قرآن ٹیچ کرتا ہے. یور اون چلڈرن کین لائی ٹو یو, قرآن ٹیچز اس دس. ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نو میٹر ہاؤ مچ گڈ پیرنٹنگ یو ہیو ڈن, اگر اللہ ہدایت دے گا تو بچوں کو ہدایت آئے گی, ادروائز ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ریجیکٹ سن ٹو کیپ یور بلیسنگس, یہ ایک لیسن ملتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے, اور پھر دیکھیں بدلے میں اللہ نے کتنی بلیسنگز دی. اسی طرح سورہ یوسف ٹیچز اس دیٹ دا سک ڈو ریکور, دا مسنگ ڈو ریٹرن, ٹرائلز آر ایزڈ اینڈ دا سیڈ بیکم ہیپی بائی دا ول آف اللہ. سورہ یوسف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کم از کم سورہ یوسف سمجھ لینی چاہیے انسان کو. اسی طرح ابھی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کھولیں, اس کو ان پیک کریں. ینگسٹرز کے لیے الگ لیسن ہے, لیڈرز کے لیے الگ لیسن ہے, ٹیچرز کے لیے الگ لیسن ہے, پیرنٹس کے لیے الگ لیسن ہے. سبحان اللہ. کوئی ریولوشن کوئی لانا چاہتا ہے, اس کے لیے الگ لیسن ہے. تو اٹ از فل آف لیسنز. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری, ایوب علیہ السلام کی سٹوری ان پیک کریں. اسی طرح آپ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی سٹوری ان پیک کریں. ہر سٹوری آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے. دیکھیں آپ زکریا علیہ السلام کی سٹوری کو ان پیک کریں, امید ہی امید ہے. تو قرآن از آل اباؤٹ یو, آپ کے حالات کے بارے میں قرآن مجید. ٹھیک ہے. تو قرآن کی سٹوریز. اس کے بعد ایک اور آپ کو فیسینیٹنگ بات بتاتا ہوں, بس 5 منٹ میں کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں. رنگ کمپوزیشن, یہ اصل میں آرگومنٹ آپ کو دا اٹرنل چیلنج جو بک میں نے ریکمینڈ کی ہے نا, اس میں بہت ہی خوبصورت آرگومنٹ ہے. رنگ کمپوزیشن جو ہے یہ بیسیکلی لنگوسٹکس کے جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے رنگ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے. بیسیکلی اٹ از اے کمپوزیشن آف سم تھنگ, یعنی ایک سٹوری یا ایک ایسے یا ایک نیریٹو یا ایک نریشن. رنگ کمپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرو اور کنکلوژن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے, جو مین میسج ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے. اٹ فارمز لائک اے رنگ لائک اسٹرکچر. ٹھیک ہے.
آیت الکرسی میں رنگ کمپوزیشن میں آپ کو وٹنس کراتا ہوں. اسی لیے قرآن مجید کا جو چیلنج ہے نا، اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، نہیں بن سکتی. اس طرح کے اصولوں پر کتاب بنا کے دکھاؤ، نہیں بن سکتی. رنگ کمپوزیشن آپ کو چیک کراتا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ دیر از نن وردی آف ورشپ ایکسیپٹ ہی دی ایور لیونگ دی ایور واچر. آیت الکرسی ایک ہی آیا ہے لیکن اس میں کچھ جملے میں سیپریٹ کر کے دکھا رہا ہوں. پہلا جملہ ٹھیک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نیدر ڈراؤزینس نور سلیپ اوورٹیکس ہم. یہ دوسرا ہم پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض ٹو ہم belongs whatever is in the heavens and the earth. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو انٹرسیڈ کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے اس کے سامنے ایکسیپٹ بائی ہز پرمیشن. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اسے پتہ ہے کہ تمہارے پیچھے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا اور ان کے آگے کیا ہے. آگے کیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو العلی العظیم. یہ ہیں وہ سینٹنسز جو 9 بنتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اب اس میں رنگ کمپوزیشن آپ کو چیک کراتا ہوں. بیچ میں کیا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے پیچھے کیا ہے اور تمہارے آگے کیا ہے. اب اس سینٹنس کے پیچھے کو غور کرتے ہیں، اس میں کیا تھیم چل رہی ہے. نمبر 1 تھیم کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. آئیے پہلے کو لاسٹ جملے سے میچ کرتے ہیں. لاسٹ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ ایرو کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، لاسٹ کے ساتھ. لاسٹ کیا ہے کہ وہ ہی از دی موسٹ ہائی دا موسٹ سپریم. دونوں کی تھیم میچ کر رہی ہے، دونوں کی تھیم میچ کر رہی ہے. اچھا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ نیند نہ اونگ اسے آتی ہے. آئے اس کو سیکنڈ جملے کو سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. کیا ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے. کیا دونوں تھیم میچ کر رہی ہے؟ کیونکہ نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور اس کا تعلق کس سے، تھکنے سے، نہ تھکنے سے. تو سیکنڈ لاسٹ جملہ کیا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، ان کی حفاظت میں. ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کے ہیں جو آسمان میں ہیں چیزیں اور زمین میں. تھرڈ لاسٹ سینٹنس کیا ہے، اس کا تھرون، اس کا جو عرش ہے وہ کہاں پھیلا ہوا ہے، زمین اور آسمان. مل رہا ہے کہ نہیں تھیم، ادھر بھی زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے اور تھرڈ لاسٹ جملے میں بھی زمین و آسمان کی بات، اللہ کی بادشاہت کی بات ہو رہی. فورتھ، ہو از دیئر دیٹ کین انٹرسیڈ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ الا بما شاء. یہ چوتھی بات ہے. اور آئیں اس کو فورتھ لاسٹ سے کمپیئر کرتے ہیں. اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے. دونوں میں کس چیز کا ذکر ہے، اس کی اجازت کا، پرمیشن کا. دس از رنگ کمپوزیشن. اور بیچ میں کیا ہے کہ اللہ کو پتا ہے پیچھے بھی کیا ہے آگے بھی کیا ہے. پیچھے جو تھیم ہے وہی آگے تھیم ہے، تو بیچ میں وہ چیز آ گئی. ہر سورہ اس طرح ڈیزائن ہوئی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو ہے لنگوسٹک ایکسپرٹس نے پورا کام کیا ہوا ہے رنگ کمپوزیشن آف قرآن کے اوپر. ابھی تو میتھمیٹیکل میں نے آپ کو میریکلز نہیں بتائے. قرآن کے جو میتھمیٹیکل میریکلز ہیں، یعنی جو یوم کا لفظ ہے، ڈے کا، وہ 365 بار ایگزیکٹ استعمال ہوا ہے. اور ایام، جو یوم کی جمع ہے ایام، وہ 30 بار جو ہے آیا ہوا ہے. 30 دن ہوتے ہیں نا ایک منتھ میں تقریباً. اور جو آپ حیران ہو جائیں گے، منتھ 12 بار آیا ہوا ہے قرآن. شہر میرے خیال منتھ کو کہتے ہیں. بہرحال 12 بار قرآن میں منتھ کا تذکرہ، اور 12 منتھس ہوتے ہیں. ابھی تو ہم اس پہ نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو قرآن از فل آف میریکلز. آخری چیز کچھ صورتوں کی آپ کے سامنے ورچوز رکھتا ہوں ٹو موٹیویٹ اس. سورہ البقرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈو ناٹ میک یور ہاؤسز گریوز. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. فار دا شیطان فلیز فرام ہاؤس ان وچ سورہ البقرہ از ریسائٹڈ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ گھر جس میں سورہ البقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ ایک بنجر گھر ہے، وہ ایک کھنڈر ہے. یعنی اتنی سیریس بات ہے. سورہ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان نہیں آ سکتا وہاں پہ، شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریڈ سورہ البقرہ فار ریسائٹنگ اٹ ریگولرلی از اے بلیسنگ اینڈ فار سیکنگ اٹ از اے کاز آف ریگریٹ اینڈ دا میجیشینس کین ناٹ ود اسٹینڈ اٹ. اب دیکھیں، کوئی یہ کہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھ پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے، وہ سورہ البقرہ پڑھے.
اس کے بعد بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شفا نہیں مل رہی یا ابھی تک کچھ ایشوز ہیں، ریسٹ ایشورڈ جادو نہیں آپ کے، پھر مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ، مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہوتی. جادو والی آپشن نکل گئی ہے، ریسٹ ایشورڈ. سورہ البقرہ کے آگے نہیں ٹک سکتا جادوگر، سورہ البقرہ کے آگے نہیں ٹک سکتا شیطان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے 40 دن سورہ البقرہ پڑھ لیے پھر بھی جادو ہے. اللہ معاف کرے، یعنی یہ تو مسٹرسٹ ہے پھر اس حدیث پہ. جادو نہیں ہے، پھر مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. پھر یو شوڈ کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ. اور ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ ایشو، اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے یو شوڈ کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 آیات گفٹ کی گئی ہیں. کہاں سے؟ فرام دی ٹریجرز بینیتھ دا تھرون، عرش کے خزانوں میں سے. اور وہ آیات ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو یہ پڑھ کر سوتے تھے. ان 2 آیات کے بارے میں آتا ہے جس نے یہ 2 آیات پڑھ لی رات سونے سے پہلے، اس کے لیے وہ آیات کافی ہو گئیں، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دے ول پروٹیکٹ ہم. بہت خوبصورت بات. اسی طرح یہ بڑا زبردست واقعہ، ایک صحابی سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ان کا گھوڑا ایک دم ڈر گیا اور ایک کلاؤڈ کو انہوں نے نیچے آتے دیکھا. آئی تھنک اوپن ایئر میں پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی انہوں نے جا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو تم فرشتوں کو دیکھ لیتے. سورہ البقرہ کے خاص یہ بارے میں آتا ہے. ویسے تو اوور آل قرآن جہاں پڑھا جائے گا فرشتوں کا وہاں پہ نزول ہوگا، فرشتے سننے آتے ہیں اس کی تلاوت. یہ دیکھیے سورہ آل عمران، سبحان اللہ، اس میں 5 دعائیں، آخری 10 آیات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے ربنا ربنا ہم نے اس کو انسرکل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. یہ 5 بار ہے ربنا 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 ربنا. اور بعد میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاستجاب لہم ربہم، کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ 5 نمازوں کی طرف ایک اشارہ ہے کہ 5 نمازیں تم پڑھو گے میں آنسر کروں گا، تم 5 بار مجھے پکارو گے دن میں، آئی ول آنسر یو. تو یہ بھی قرآن کا آپ دیکھ لیں کمپوزیشن اور سٹائل، سبحان اللہ. اسی طرح سورہ ملک اینڈ سورہ سجدہ. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورہ ہے جس کی 30 ورسز ہیں، جو کہ ایک شخص ایک انسان کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش نہیں دیا جاتا، لڑائی کرے گی. اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ یاد کر لیں، سورہ ملک تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. الحمدللہ میں نے یاد کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں سوتے تھے جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے. اسی طرح سورہ سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ سجدہ کی بھی جب تک تلاوت، سورہ سجدہ از چیپٹر 32، سورہ ملک از چیپٹر 67. ایکٹنگ آن دا قرآن. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 ورسز سکھاتے تھے اور ہم اگلی 10 ورسز تب تک نہیں سیکھتے تھے جب تک ان 10 پہ عمل نہ کر لیں. تو یہ صحابہ کا شوق تھا قرآن پہ عمل کرنے کے لیے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے 6 سال میں سورہ البقرہ سیکھی. اس سے کیا مراد ہے سیکھی سے؟ اس سے مراد ہے عمل کیا. 6 سال لگے سورہ البقرہ پہ عمل کرنے. تو قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ انٹینشن کریں میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن سمجھتے نہیں. ڈریم میں دیکھا کہ ایک شخص کا جہنم میں سر کچلا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے شخص؟ تو فرمایا، جواب ملا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو ایکٹ نہیں کرتا، ریفیوز ٹو ایکٹ اپون دا قرآن. اور یہ وہ ہے جو نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، دے سلیپ تھرو دا نماز. تو خدا نہ خواستہ یہ بہت بڑا عذاب ہے. اسی طرح آپ دیکھیے آخری بات، قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ، قیامت والے دن ایک شکوہ کریں گے ہمارے نبی. وہ شکوہ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وقال الرسول، اس دن رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا. اے اللہ، میری قوم کا ڈاؤن فال، کہنے کا مقصد یہ ان کا ڈاؤن فال اس لیے آیا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا. انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی تھی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ویک اپ کال ہے. انشاءاللہ آج ہم تہیہ کر کے جائیں. دیکھیں قرآن مجید کو جو انسان اپنے گھر میں عام کرے گا، اس کی ٹیچنگز کو عام کرے گا، قرآن کلاس ارینج کرے گا، قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوگا
اور ینگسٹرز جو یہاں بیٹھے ہیں, پلیز میری آپ سب سے ایک التجا ہے, قرآن از ناٹ اے بک آف انٹرٹینمنٹ. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ انٹرٹینمنٹ اینڈ شگل میلہ فرام دا قرآن. تھوڑا زندگی میں سیریسنیس لائیں, ہر چیز میں شگل میلہ اچھا نہیں ہوتا ہے. سم ٹائمز پیرنٹس گیو می دس فیڈ بیک کہ سر آپ نا تھوڑا شگل میلہ بھی لگایا کریں. دیکھیں قرآن مجید میں شگل میلہ نہیں لگایا جا سکتا. میرے اسٹوڈنٹس تھے اسکل میں نے انہیں قرآن پڑھایا الحمدللہ 3 سال میں. اسکل اسکول ہے ایک, اسٹوڈنٹس قرآن پڑھ لیتے ہیں. میں نے انہیں ڈے 1 کلیئر کیا تھا کہ اگر تو صحیح میں انٹرسٹڈ ہو پھر تو اس کلاس میں بیٹھو, ورنہ یو کین گو آؤٹ. میری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ انٹرٹینمنٹ فرام می. قرآن از ناٹ ہیئر ٹو انٹرٹین یو. ٹھیک ہے, قرآن مجید ایک سیریس اللہ کا کلام ہے, اور قرآن مجید از ہیئر ٹو گروم یو. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہم نے قرآن کو اپنا ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. وی ہیو ٹو گیو آور ہارٹ اینڈ سول ٹو دا قرآن. ٹھیک ہے, ہم نے قرآن کے آگے سبمٹ کرنا ہے, اور ہم نے قرآن سے سلوشنز فائنڈ کرنے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سبحان اللہ جو ینگسٹرز قرآن کو گو تھرو ایک بار کر لیں گے, میں کہتا ہوں کہ وہ پروڈکٹ بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے رشک آتا ہے ان سم آف مائی اسٹوڈنٹس فرام اسکل الحمدللہ جن کو میں نے قرآن پڑھایا, اب مجھے رشک آتا ہے وہ حافظ بھی ہیں, لمز میں ہیں, سم آف دیم حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ, قرآن تفسیر پڑھے ہوئے ہیں, گریجویٹ جب ہوئے تھے اسکل سے الحمدللہ. سیرہ ان کو آتی ہے, سیرہ پر عبور حاصل ہے, اور فر بول رہے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی چیز ڈسکس کی جائے. ٹین شو پر آئے ہیں میرے ساتھ کئی اسٹوڈنٹس, ان میں سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹین شو, آپ دیکھیں ان کے فنگر ٹپس پہ قرآن کے ریفرنسز ہوتے ہیں. دے آر ٹیلنگ قرآن میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے, یہاں یہ لکھا ہوا ہے. تو سوچیں 17-18 سال کا لڑکا قرآن پڑھا ہوا ہے, تو قرآن کو عام کریں اپنے گھروں میں انشاءاللہ, اور ذرا انٹرسٹ لیں, قرآن کلاسز جوائن کیا کریں. سو جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ ہمیں پیپل آف قرآن بنائے اور قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.